بیوٹیفیکیشن کے لیے کوئی آپریشن یا ٹریٹمنٹ کرنے والی جو ہماری ویڈیو ہے خواتین کے حلقے میں خاصی پذیرائی اس کو حاصل ہوئی ہے۔ ایک بچی کا ابھی جدہ ہی سے فون آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی ناک کے شیپ سے پریشان ہوں اور مجھے خود وہ بھدی لگتی ہے، میں کہیں جاتی ہوں تو مجھے ہنسنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، میرا جسم بھی تھوڑا سا بھاری ہے لیکن اس کے بھاری ہونے سے زیادہ میں کہیں بھی کسی محفل میں جاؤں تو مجھے ناک کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے اور میں جب ہنستی ہوں تو میں اپنی ناک کو اس طریقے سے چھپانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اس سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن یہ ٹو بی اسپیسیفک اب یہ جو سوال آیا ہے اس کا جواب میں آپ کو حل یجوز تجمیل الانف، یہ جو ناک میں آپ کسی طرح کی موڈیفیکیشن کرواتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل وہی سوال کیا جا رہا ہے شیخ سے کہ میری ناک بڑی سی ہے، بھدی ہے، اور میں بالکل اسی طریقے سے جیسے میں ہنستا ہوں تو میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنستا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بیوٹیفیکیشن کے آپریشنز ہوتے ہیں وہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرام ہے اور شیطان نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ لیبیا سے یہ سوال کیا گیا ہے اور لیبیا کے سائل کو دعائیں دیتے ہوئے شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس سلسلے میں آپ نے جو اپنے آپ خود یہ فیصلہ خود فتویٰ دے دیا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، یہ غیر مناسب تھا۔ یہاں دو قسم کی عملیات التجمیل جو ہوتی ہے نا، بیوٹی یا خوبصورتی یا زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے یا چہرے کو خوبصورت اور نمایاں کرنے کے لیے، ان کی دو شکلیں ہوا کرتی ہیں، عملیات جائزہ وعملیات محرم۔ ایک تو جائز ہے اور دوسری محرم ہے، حرام ہے۔ العملیات المحرمة هي العملیات التي يسعى فيها صاحبها الى تغيير خلق الله عز وجل۔ یہاں جو آپریشنز، جو ٹریٹمنٹ حرام ہے، وہ ان ٹریٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی جرت کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ دَاعِي، مَا فِي دَاعِي وَلَا سَبَبٍ، یہ نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا سبب ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں مسلمان کو کوئی کام یا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ محرم ہے، مطلب آپ کا نام زینب ہے، آپ لگنا چاہتی ہیں حفصہ کی طرح، تو اس کی خد و خال، اس کی شکل بنوانا، یہ اپنی تخلیق کو دوسری تخلیق کی طرف سے یعنی کہ متاثر ہو کر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اما عملیات التجمیل جو جائز خوبصورتی کرنے کے لیے آپ آپریشن کروا سکتی ہیں، وہ جائز ہے۔ آپ یہاں بہت سارے ایسے جسم کے اعضاء ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دشواری ہو سکتی ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں، آپ کو کسی طریقے سے تکلیف ہو رہی ہو، احراج، آپ کو اگر کسی پریشانی سے کوئی آپ کے جسم کا حصہ اور اس کی شکل یا اس کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوتی ہوں،
یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک شکل ہے اس شکل کو آپ اس کی نیچرل شکل میں لانا چاہ رہی ہیں. جو ناک بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کو سمیٹنا آپ چاہ رہی ہیں. إذا كان أنت تقول أنا عندي أنف كبير وهذا الأنف محرج بالنسبة لي. میں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میری جو ناک ہے اور اس کی شکل و صورت مطلب وہ تھوڑی سی چوڑی ہے. ولو ضحكت مثلا وأنا بين أصحابي أصبحت میں اگر ہنستی ہوں تو پھر میرے دوست مجھے مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے خود شرمندگی محسوس ہوتی ہے. وهذا يعطلني عن كثير من الأشياء مثلا. اور یہ مجھے بہت ساری چیزوں میں میں بڑھ بھی نہیں سکتی کیونکہ سیلف کانفیڈنس نہیں گین کر پا رہی ہوں میں. ومسبب لي إزعاج ومسبب لي أذى. ما في بأس بارك الله. ما في بأس بارك الله فيكي. يعني تقوم بإجراء عملية بمثل هذه الصورة. یہ جو آپ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے یا اپنی ناک کو اپنے دانت کو اپنی آنکھ کو جسم کے کسی حصے کو خوبصورت بنانے کے لیے یا اس کا عیب ختم کرنے کے لیے اگر کوئی آپریشن کرواتی ہیں تو لا بأس. كذلك إذا كان هناك عضو تشوه مثلا أو انقطع مثلا يجوز إعادة. هذا كله مما نص عليه أهل العلم. اہل علم کا اس سلسلے میں ایک قاعدہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا لا ضرر ولا ضرار، وہ حدیث بڑی مشہور ہے. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا. تو یہاں اس حدیث سے یہ قاعدہ ہے کہ انسان نہ خود کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. یا ایسی چیزیں جو کہ نقصان دہ ہوتی ہیں کسی بھی نوعیت کی، ان اشیاء کو بھی اللہ تعالی حرام ہے یہ اس طرح کی اذیت پہنچانا اور تکلیف دینا. وأن الإنسان عليه أن يدفع أي ضرر يتأذى منه نفسيا. آپ ایسی اور مصر کے بھی کئی علماء ہیں وہ اس سلسلے میں یہی فتویٰ دیتے ہیں. بلکہ ایک خاتون ہیں جو کہ مصر میں آ کر اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں چینلز پر. ان کا بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ قاعدہ ہے، یہ حدیث اس کو قاعدہ بنایا ہے علماء نے کہ لا ضرر ولا ضرار. آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. جب کسی کو نقصان نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں اور آپ اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، تو یہاں ایسی سچویشن میں جو آپ ناک کا آپریشن یا ناک کو سکڑوانے کی پلاسٹک آئی ڈونٹ نو کیا اس کا پروسیجر ہے، اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی حادثے سے اور مشقت سے آپ دوچار نہیں ہو سکتی اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سیکیور ہے. بہت سارے لیزر کے آپریشن ہیں جو کہ آنکھ وغیرہ کے ہوتے ہیں، دل کو بھی کھول کر آج کل تو صحیح کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جس صحابی کی بات کی جاتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی سنن نسائی وغیرہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے. دیکھیں فاضل ما دمت قد وصفت نفسك بهذا الوصف أنك متضرر وسبب لك عقم، سبب لك إحراج وشيء من هذا القبيل، خاصة أن ذكرت بأن الأنف كبير، ما في بأس لإجراء عملية. لا ما في بأس، ما في بأس. اور ان خاتون نے بھی یہی حدیث. ردنا على أختنا الأستاذة سعاد في ضرر نفسي للطرف، فالأصل أنه لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الثانية دي القاعدة إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعرفجة لما قطعت أنفه في كلاب دي كانت حرب في الجاهلية والرجل قد قطعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے ایک جنگ میں ایام جاہلیت میں شریک ہوئے اور ان کی ناک متاثر ہو گئی. تو ناک جب ان کی تھی وہ اس کو انہوں نے چاندی کی لگوا لی، اور چاندی کی جب ناک لگی تو اس میں سے بدبو آنی شروع ہو گئی. وہ چاندی کا جو مادہ تھا وہ شاید
جسم کے ساتھ میچ نہیں کرتا، سوٹیبل نہیں ہوتا، اس سے اس میں بدبو اسمیل آنی شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور کہا کہ آپ اسے سونے کی لگوا لیں۔ تو سونے کی ناک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر نقصان نہ ہو تو آپ اس طرح کے آپریشن اور اشیاء استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو مزید خوبصورت لگنے میں یا کسی عیب کو دور کرنے میں کام آ جائے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔